الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 11 جولائی بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے یہ سورہ مریم کا پہلا درس ہے۔ سورہ مریم کا ابتدائیہ ہے، ایک خلاصہ بیان ہوگا، اور کل سے انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہم باقاعدہ سورہ مریم کی تفسیر کا آغاز کر دیں گے۔ سورہ مریم میں جو یہ نام ہے مریم، یہ سورہ مریم میں آیت آ رہی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس سے ماخوذ ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے، یعنی کس زمانے میں نازل ہوئی، تو ہجرت حبشہ سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً 4 نبوی میں، سن 4 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی کے دربار میں جو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے جو بڑے بھائی ہیں، انہوں نے جو تلاوت کی تھی نجاشی کے دربار میں، وہ سورہ مریم ہی کی تلاوت کی تھی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق۔ اچھا، اس وقت حالات کیا تھے جب یہ سورت نازل ہوئی؟ تو حضرات حالات بڑے سخت تھے مسلمانوں پر اس وقت، کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا اور کافر چاہتے تھے کہ اسلام نہ پھیلے، رک جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت غریب لوگ زیادہ مسلمان ہو رہے تھے، ماڑے لوگ، غلام لوگ جو قریشیوں کے متحد تھے، مثلا حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام عبیس، حضرت زنیرہ اور حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ تعالی عنہم، تو ان کو بہت ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تفتیر پر لٹا کے گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت زنیرہ کی چمڑی ادھیر دی گئی، اور حضرت بی بی سمیہ کو 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا، بی بی لبینہ کی چمڑی ادھیر دی گئی، بی بی زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دہکتی آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا، ان کا ماس پگھلا، ان کی چربی پگھلی اور نکلی اور خون نکلا، اس سے انگارے بجھے۔ اور یہ حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں کہ میں لوہاروں کا کام کرتا تھا اور مجھ سے عاص بن وائل نے کچھ کام کروایا، تو میں کام کرنے کے بعد اس سے پیسے لینے گیا، تو اس نے کہا کہ پیسے تب دوں گا جب محمد کا کلمہ چھوڑو گے۔ اتنی سختی تھی، تو انہوں نے فرمایا بھائی جو مرضی کر لو، ہم کلمہ چھوڑ سکتے نہیں۔ تو یہ تقریباً 4-5 ہجری اور رجب کا مہینہ تھا کہ ہر طرف صحابہ پر ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ یہی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کعبہ میں داخل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم پر تو ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مطہر منور چہرے پر تھوڑے سے غصے کے آثار نمایاں ہوئے، اور آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اور آپ نے فرمایا کہ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان کو کفار نے اتنا ظلم ڈھایا کہ زمین میں گاڑ کر ان کے جسموں پر لوہے کی وہ کنگھیاں پھیرتے تھے، اور ان کا ماس اتر جاتا تھا، ہڈیاں ننگی ہو جاتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین جانو وہ اللہ کے دین سے نہیں پھرے تھے، اور تم بھی یقین جانو کہ میری امت پر بھی ابھی انشاءاللہ امن کا وقت آنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ تو دیکھے گا خباب کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک بے کھٹکے اور بے خطر
سفر کرے گا اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور ابھی تم تو جلد بازی کر رہے ہو، یہ فرمایا۔ جب یہ حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو سن 5 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم یہ حبش چلے جاؤ، حبشہ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، نجاشی بادشاہ۔ وہ عیسائی تھا پر چونکہ عادل تھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اس کی تعریف فرمائی کہ وہ عادل بادشاہ ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بڑی بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو رفع نہیں کرتا اور کوئی صورت آسانی کی پیدا نہیں ہوتی تم وہاں چلے جاؤ۔ تو پہلا دستہ جو مکہ سے حبشہ کی طرف گیا اس میں جناب عالی 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھی، پہلا دستہ۔ اس کو تو مشرکین پکڑنے کے لیے نکلے مگر اللہ کی مدد ایسی آئی جناب کہ شعیبہ کے بندرگاہ پر یہ پہنچے اور پہنچتے ہی کشتی مل گئی، یہ سوار ہوئے اور آگے نکل گئے۔ پھر چند مہینوں کے بعد مزید صحابہ نے ہجرت کی جس میں 83 مرد، 11 عورتیں تھیں اور 7 غیر قریشی مسلمان بھی ساتھ تھے، باقی سارے قریشی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 مسلمان مکہ میں رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکہ کے گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی کافروں کے کہ بھائی ہم تو ان کو تنگ کر رہے تھے اس امید پر کہ یہ واپس ہمارے مذہب پر آئیں گے، پر یہ تو وہاں مضبوط ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ صف ماتم اس وجہ سے بھی بچھی کہ سارے تو باقی قریشی تھے۔ چنانچہ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام کے چچا زاد بھائی ہشام بن حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیعہ اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے جناب سکے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمر کی بیٹی سہلہ اور اسی طرح دوسرے سرداران قریش، کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کی بھتیجی جا رہی ہے، کسی کا داماد جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال طے یہ پایا، ہاں حضرت عمر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام دشمنی بھی ان دنوں عروج پر تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی قریبی رشتہ دار کا نام ہے لیلہ بنت حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اسی عالم میں حضرت عمر ہمارے گھر آ گئے اور آ کر دیکھا کہ میں تیاری کر رہی ہوں تو کہنے لگے اے عبداللہ کی ماں ام عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے بڑے دردناک لہجے میں کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت صدایا، اب خدا کی زمین کھلی ہے، ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سکون عطا فرمائے گا۔ کہتی ہیں کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آ گئے اور بڑی نرمی سے کہا کہ خدا تمہاری مدد کرے، اچھا تمہاری مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب یہ سارے وہاں پہنچ گئے تو پیچھے سے سارے قریشی سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے 2 نمائندے بھیجے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے، اور ایک کا نام تھا عمر بن عاص۔ ان کو بہت قیمتی تحفے دیے کہ پہلے یہ تحفے بانٹنا، اور حبشہ والوں کو نا جانوروں کی کھالوں کی بڑی وہ کاروبار تھا ان کا، یہ اس وقت بڑی قیمتی چیز تھی۔ انہوں نے کافی جانوروں کی کھالیں بھی ساتھ لی اور یہ جناب سارے وہاں پہنچ گئے۔ تو سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم بھی وہاں پہنچے اور یہ بھی تیاری کر کے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جاتے ہی اس کے سارے درباریوں کو، سارے پادریوں کو بڑے تحفے بانٹے اور یہ تحفہ، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جناب ہمارا مقصد یہ ہے
کہ یہ ہمارے چند بھگوڑے، چند غلام، چند نوجوان آ گئے ہیں، وہ ہمارے مذہب سے بھی نکل گئے ہیں، آپ کے مذہب میں بھی نہیں آئے، انہوں نے کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لیا ہے، ان کو واپس کروا دے۔ تو انہوں نے جناب یہ سارے تحفے تحائف تقسیم کر دیے، اور جب کچہری لگی بادشاہ کو بھی بڑے تحفے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، پادری سارے کہہ رہے تھے درباری کہ جناب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چند بھگوڑے آ گئے ہیں، واپس کر دیں، کیونکہ وہ ان کے ملک میں رہنے والے ہیں تو یہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں کل ان کی بات سنوں گا، وہ اپنا علاقہ وطن چھوڑ کر میرے علاقے میں آئے ہیں تو کسی امید پر آئے ہیں نا، پہلے ان کی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا، یہ نہیں کہ جنہیں لایا گلی انہیں نال ٹر چلی۔ بعض لوگوں کی یہ بڑی گندی عادت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک طرفہ بات سن کے اور اس کو آگے پھیلائے یا یقین کرے تو یہ اس کے کذاب یعنی جھوٹے اور لعنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے بھائی اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ جناب اگلا دن آیا، ادھر صحابہ بھی سارے پیش ہوئے، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، حضور پاک نے تو اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی، تو آپس میں مشورہ ہوا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم بات وہی کریں گے جو اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ چنانچہ اسلام کا پہلا مبلغ، پہلا خطیب تیار ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آ کر ان سے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو، اور تمہارا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی خوبصورت تقریر کی کہ کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم ظالم تھے، ہم حرام کھاتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، شراب پیتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، اور ہر برائی ہم میں تھی۔ اچانک اللہ نے نبی آخر الزمان کا ظہور ہم نے فرما دیا، اور وہ ہم ہی میں سے ہیں، قریشیوں میں قریشی ہیں، ہاشمیوں میں ہاشمی ہیں، ادھر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں حلال کا سکھایا۔ وہ ساری بڑی خوبصورت تقریر کی، اور پھر کہا کہ بھائی وہ نجاشی کہنے لگا اس نبی کا کوئی کلام ہے تمہارے پاس، وہ بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا پہلا رکوع تلاوت فرما دیا۔ یہ سورہ مریم کا آغاز ہے نا، میں اس لیے بتا رہا ہوں، اور ایسی ماشاءاللہ تلاوت کہ سارے پادری بھی رونے لگ پڑے، اور نجاشی قرآن سن کے اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور وہ جو پادریوں نے نیچے کتابیں رکھی ہوئی تھی نا تورات کی انجیل کی، وہ بھی ساری بھیگ گئی۔ تو یہ قرآن سن کے کہنے لگا نجاشی بادشاہ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہارے نبی کا دین اور حضرت موسیٰ کا دین ایک ہی کان سے، معدن سے، خزانے سے نکلا ہوا لگتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ بالکل کوئی تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا، تمہیں یہاں امن ہے۔ اور اس نے کہا یہ مجھے سونے کے پہاڑ بھی دے دے تو پھر بھی بدلے میں تم میں سے کسی ایک کو بھی واپس نہیں کروں گا۔ اور اپنے پادریوں سے کہا ان کے تحفے واپس کرو۔ ہائے، ایک تاریخی جملہ کہا نجاشی بادشاہ نے میرے بھائیوں، اس نے کہا ان کے تحفے واپس کرو، کیونکہ جب اللہ نے مجھے حکومت دی تھی تو مجھ سے کچھ نہیں لیا تھا، مجھ سے کچھ مانگ اور ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اپنے فضل و کرم سے مجھے حکومت دی۔ آج ہم ان سے پیسے لیں اور ان کو واپس کریں؟ واپس کرو ان کے تحفے واپس کر دیے، اور کہا کہ میں ان کو واپس نہیں کروں گا۔ یہ پہلا سیکشن تھا جو ختم ہوا، پہلا سیشن۔ اور دوسرے دن پھر یہ عمر بن العاص کہنے لگا کہ کل میں ایسی بات کروں گا کہ ان کی خیر نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ بن ربیعہ کہنے لگا یار ہاتھ تھوڑا کر، اگرچہ وہ مسلمان ہے پر ہے تو ہمارے رشتہ داری قریشی ہیں، تو ایسی کیا بات کرے گا کہ ان کی خیر ہی نہ ہو؟ بات مذہبی ہے، مذہبی تک رکھ۔ اس نے کہا نہیں، میں یہاں سے خالی نہیں لوٹوں گا۔ تو سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں دوسرے دن اس نے کہا کہ اے نجاشی بادشاہ، یہ تمہارے عیسیٰ کے متعلق بڑی غلط بات کہتے ہیں، تم تو عیسیٰ کو اللہ کا
بیٹا مانتے ہو اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی، اور یہ بڑی غلط باتیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں جی کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار پھر کھڑک کے بولے، اور کہا جی ہوا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یار ہلکا جا سبحان اللہ دے تسی تو مینوں انج لایا جی میرا ٹیپ والا بٹن چھڈیا ہوا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بالکل سکون سے بیٹھے ہو۔ ہوا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ورسولہ، اس کے، وروحہ، اس کی اللہ کی روح ہے، روح اللہ ہے، وکلمتہ القاہا الی مریم، وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے سینے میں القاء کیا۔ تو بادشاہ نے نا ایک تنکا اٹھایا، نجاشی نے، کہنے لگا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اس تنکے کی طرح صحیح کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس تنکے سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح کہا۔ تو یہ وار بھی ان کا چلا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد یہ رہنے لگے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں جب بادشاہ کی، حالانکہ وہ عیسائی تھا، جنگ لگتی تھی تو ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو فتح عطا کر دے، ہم بڑے امن سے رہے، بڑے پیار سے رہے اور بڑی عزت سے رہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ نجاشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، اور جب یہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں کہ بھائی وہ تمہارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے، اب اس کا جنازہ پڑھو۔ تو یہ غائبانہ جنازہ پڑھا گیا، صفیں بنائی گئیں۔ یہ عنواناً غائبانہ ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے ہاتھ باندھے اللہ نے وہ سارے پردے ہٹا کے نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے کر دیا تھا۔ تو شہید کا تو کسی کا غائبانہ پڑھا ہی نہیں گیا۔ تو یہ وہابی صرف چندہ بٹورنے کے لیے، جہاد نام نہاد جہاد فنڈ بٹورنے کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کی بدعت کرتے ہیں، وگرنہ اسلام میں کوئی اس کی گنجائش ہے نہیں۔ تو خلفائے راشدین میں کتنے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں دور میں، کسی ایک کا غائبانہ جنازہ دکھا دو تو غائبانہ جنازہ ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آخری بات پر، سورہ مریم کے مضامین کیا ہیں تو سن لیجئے۔ اس کا جو ابتدا ہے، پہلا رکوع یعنی ابتدا، وہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے ولادت سے ہوا ہے کہ حضرت زکریا شیخ فانی تھے، بہت بوڑھے تھے، بیوی ان کی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ جو چاہے کر دے۔ چنانچہ حضرت زکریا ایک نیک مرد تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی نبی بنا دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک ہم پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آگے جناب دوسرا مضمون، اس کے بعد مقدس کنواری سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا بغیر باپ کے، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں جی، ہاں، یعنی بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ ہوئے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ، اور سیدہ مریم ہوئی بغیر شوہر کے۔ سمجھ آ گیا اب آپ کو؟ ان کے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بغیر باپ یعنی عیسیٰ کے بغیر باپ، اور سیدہ مریم کے بغیر شوہر کے ولادت ہوئی کن کی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اب وہ پھر آپ پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے کہ وہ بچپن میں بولے، دیکھو نا ادھر سورۃ الکہف میں عجیب واقعہ تھا ذوالقرنین کا، عجیب واقعہ تھا اصحاب کہف کا، عجیب واقعہ تھا حضرت موسیٰ اور خضر کا، ادھر عجیب واقعہ ہے حضرت زکریا کی اس عمر میں بچے کی ولادت کا، اور اس سے بھی بڑا عجیب واقعہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی بن باپ کے ولادت کا۔ چنانچہ یہ لے کے آئیں، اشارہ کیا، وہ بول پڑے، اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور حضرت مریم کو اللہ نے فرمایا، ندا کی گئی کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اور اس وقت کھجوروں کا موسم بظاہر نہیں تھا، تو ہلاؤ، تو وہ تر و تازہ کھجوریں ان پر گر پڑی۔ یہ آیت نمبر 16 سے لے کر 36 تک ہم پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ آیت نمبر 37 میں یہ بیان ہوگا کہ یہود و نصارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت سے اختلاف پڑ گیا۔ اس کا چوتھا مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ آذر سے مناظرہ مناقشہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بیان ہوگا بہت بوڑھے تھے، ان کی بیوی حضرت سارہ بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خلاف عادت اولاد عطا کی، اور ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کی معافی چاہتا ہوں حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ پہلے پیدا ہو چکے تھے حضرت ہاجرہ سے۔ یہ آیت نمبر 41 سے 50 تک ہم پڑھیں گے۔ پانچواں مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جناب۔ اس میں انہوں نے طور پر اپنے رب سے کیا کیا مناجات کی، کون سی دعا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا۔ یہ آیت نمبر 51 سے لے کر 53 تک ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یہ 6واں مضمون ہے اس کا، کہ اللہ فرما رہے ہیں وہ صادق الوعد تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ عطا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ذریت سے ان انبیاء علیہ السلام پر انعام فرمایا، انہیں لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، انہوں نے آ کر توحید کی دعوت دی۔ یہ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 58 تک جاری رہے گا۔ اور جناب 7واں مضمون اس صورت کا، اس کے بعد نیک لوگوں کے بعد، یعنی نیک لوگوں کے بعد کا کیا مطلب؟ انبیاء کی اولادیں، بولو جی، نبیوں کی اولادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کس حال میں؟ کہ انہوں نے ادا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشوں کی پیروی کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرے فسوف یلقون غیا، نبیوں کی بھی اولاد ہو تو کامیاب ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جبریل اللہ کے اجازت کے بغیر وحی لا سکتے۔ یہ آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 65 تک جاری رہے گا۔ نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ڈرایا کہ گزشتہ امتوں کی سرکشی اور ایمان نہ لانے سے، جو تکبر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ تم کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور مسلمانوں کی ہدایت زیادہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے، اور بولو شریکوں سے بھی۔ تو اپنی روش سے باز آ جاؤ۔ یہ آیت نمبر 73 سے لے کر 84 تک مضمون جاری رہے گا۔ نمبر 9، حشر کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں داخلہ فرمائے گا، مجرمین کو دوزخ میں ہانک کر لے جائے گا۔ یہ آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور 10واں مضمون تلک عشرۃ کاملہ، آخری، جو شخص اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرے اس کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ مومنین صالحین سے اللہ کا راضی ہونا بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید مومنین کے لیے بشارت ہے، کفار معاندین کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ یہ آیت نمبر 88 سے لے کر 98 تک ہم پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو سورہ مریم کے رکوع کتنے ہیں؟ 6۔ بولو جی، رکوع کتنے ہیں؟ اور آیتیں کتنی ہو گئی؟ ابھی بیان کر دی ہیں میں نے ساری ڈیٹیل سے، 98 آیتیں کتنی ہو گئی جی؟ 98۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل ہم انشاءاللہ اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ سارے کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ حق سچ بیان کرنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔